الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے، اور سورہ اعراف کی تقریباً 9 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا اور اچھے اور برے لوگوں کا انجام کیسا ہوگا، یعنی جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، اور جن کے نیکیوں والے ترازو کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یقیناً وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، وجعلنا لکم، اور ہم نے تمہارے لیے بنایا، فیہا اس میں، معایشہ زندگی کے سامان، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اب یہاں سے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر کون کون سے انعام کیے اور کون کون سے نعمتیں عطا کیں اس دنیا کے اندر، ان کا ذکر ہے، اور ساتھ پھر آگے جا کر شیطان اور انسان کی جو آپس میں دشمنی ہے اس کا ذکر ہے، اور کیسے پھر شیطان اللہ کی نعمتوں سے انسان کو محروم رکھنے کی پوری جد و جہد کرتا ہے۔ تو مکناکم فی الارض، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، مطلب یہ کہ زمین کو بنانا اور پھر انسان کو اس کے اوپر بسانا اور ٹھکانہ دینا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر زمین سے ہماری خوراک کا بھی بندوبست اللہ نے کیا، ٹھیک ہے، کھیتیاں بھی اسی میں سے نکلتی ہیں، باغات اسی میں سے نکلتے ہیں، اناج اسی میں سے نکلتے ہیں۔ تو زمین کا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے، خصوصاً ہمارے لیے یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہاں ٹھہرنے کی جگہ بنایا، رکنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان، مطلب یہ کہ جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہماری خوراک، ٹھیک ہے، اس کا بندوبست بھی زمین ہی میں کر دیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو تم جو شکر کرتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میرا احسان تو تمہارے اوپر ہے کہ میں نے زمین بخشی، اور یہ بہت بڑا احسان اور انعام ہے، لیکن تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات جو ہے نا وہ بہت کم ہیں، یا یہ کہ تمہارے اندر بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اکثر باغی ہیں، اکثریت انسانوں کی باغی ہے اور بغاوت پر ہے، اللہ کا کھا بھی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے حکم کو پس پشت بھی ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں، مسلمان کتنے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کو مانتے ہیں، وہ کتنے ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر مواحد کتنے ہیں، توحید پرست کتنے ہیں، اور اکثریت تو ویسے ہی شرک کی دلدل کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے، جس نے پیدا کیا اور جس نے سارے انعام و احسان کیے۔ اور پھر نمازی کتنے ہیں جو 5 وقت اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں۔ تو یہ سارے شکر کے جذبات ہیں اور شکر کے طریقے ہیں، دل سے، زبان سے، عمل سے۔ تو یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں اور اپنے گرد و نواح دیکھ سکتے ہیں۔ آگے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا،
ثم صورناکم، اور ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے، الملائکۃ اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گویا احسانات کا، اور جس طرح میں نے عرض کیا نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہاں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خاکہ بنایا، اور پھر تمہیں صورت بھی بخشی، جس طرح سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تمہیں درست بنایا، ٹھیک بنایا اور برابر بنایا، ٹھیک ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت صورت بھی، شکل و صورت بھی تمہیں بخشی۔ تو وہی بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ پیدا بھی اس نے کیا، اور پھر تمہاری صورتیں بھی اس نے بنائی، ٹھیک ہے، اس نے تمہیں صورتیں بھی بخشیں۔ کتنے خوبصورت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، اور مطلب جو چیز جہاں پہ فٹ آنی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اعضاء کیسے جوڑی، ہڈیاں کیسے بنائیں، اور پھر جسم کیسے بنایا۔ انسان خود بذات خود، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کے جو شاہکار ہیں، وہ نہ بھی نظر آئیں یا ان پر غور نہ بھی کیا جائے، تو انسان اگر اپنی جسامت پر اور اپنے وجود پر ہی غور کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پیدا بھی کیا اور پھر صورتیں بھی دیں، اور پھر ہر انسان کی صورت دوسرے سے مختلف بھی ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، اب یہ وہ واقعہ بیان ہو رہا جو سورہ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بنایا، اور پھر ان کے اندر روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، یعنی عزت کے لیے اور تکریم کے لیے۔ تو یہ سجدہ عبادت کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ عبادت کے لیے سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اس وقت تعظیمی سجدہ جو تھا وہ جائز تھا، درست تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ انسان کو فضیلت دینی تھی اور ساری مخلوقات سے افضل بنانا تھا، تو پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا تعظیم کے لیے۔ یہ تو فرشتے ہو گئے، ایک ابلیس تھا جو جنوں میں سے تھا، اور وہ بھی جنوں میں سے تھا لیکن تھا نیک، اور نیکی اور عبادت کرتے کرتے وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر، لیکن اس نے انکار کر دیا، الا ابلیس، ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ آگے فرمایا قال ما منعک الا تسجد، اللہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہیں کرتا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ، اور اسے پیدا کیا ہے تو نے من طین، مٹی سے۔
اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ تو پھر اس نے آگے سے ایک بات کہی کہ میں اس لیے نہیں سجدہ کرتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے سے دلیل دینی شروع کر دی، حالانکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا از امرتو کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے مجھے تو نے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا آگ جو ہے یہ افضل ہے مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوا۔ اب یہ شیطان غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، ابلیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، نہ کہ واضح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے یا اپنی عقل یا اپنی قیاس کی طرف جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا تو بس ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو بات یہ بھی غلط اس نے کی، پھر یہ کہ میں بہتر ہوں اس سے، یہ بھی غلط بات اس نے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری مخلوقات سے افضل بنایا اور برتر بنایا، یہ بھی اس کی بات غلط۔ پھر یہ کہ آگ سے مجھے پیدا کیا اور آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ بھی بات اس نے غلط کی، کیونکہ آگ کے اندر جلانے کی اور بھڑکانے کی اور تیزی کی صلاحیت موجود ہے، اور مٹی کے اندر تواضع اور اگانے کی صلاحیت موجود ہے، بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو مٹی بہتر ہوئی آگ سے۔ پھر اور یہ کوئی وجہ نہیں تھی، اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اسے چاہیے تھا کہ مان لیتا، لیکن یہ کہ یہ ایک معاملہ ہونا تھا، اللہ کے علم میں تھا، نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا۔ تو سب سے پہلے جس نے واضح حکم کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کا سہارا لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا اپنی عقل کی بنیاد پر، وہ شیطان ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے واضح احکامات کے ہوتے ہوئے اپنی بات کرے گا یا اپنی رائے قائم کرے گا یا قیاس کی طرف جائے گا، تو یقیناً وہ بھی شیطان کے پیروکاروں میں سے ہوگا اور شیطان کے نقش قدم پر ہوگا، کیونکہ جب واضح حکم آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بلکہ وہ صرف ماننے کے لیے حکم ہوتا ہے، اور حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا، رسول بھی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاں پہ آ جائے گا تو پھر سمعنا واطعنا، پھر صرف اور صرف ماننا ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں، اس کے بنا پھر کوئی گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس نے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں کہ میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا، حالانکہ بات یہاں تک کہ ختم ہو جانی تھی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو مان لیتا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اپنی بارگاہ سے دھتکارا ہو گیا، اور پھر اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، اور آج تک ذلیل ہو رہا ہے، اور آج تک ذلت جو ہے وہ اس کا مقدر بن چکی ہے، اور قیامت تک ایسے رہے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اور جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیکن یہاں تھوڑا الفاظ کے اعتبار سے چینج ہے، اس طرح سورہ صاد کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔